محترم حضرات، جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آج پہلی رمضان المبارک ہے، اور آج میں جو بات آپ سے کرنے والا ہوں بڑی اہم ہے کہ آج کل ایک فتنہ بڑے زوروں پر چل رہا ہے جو آپ اور ہم سبھی جانتے ہیں۔ وہ ایک بابا ہے نرسنگا نند، جس نے ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں کھلا گستاخی کی ہے۔ اس نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو گالیاں دی ہیں حضرات، وہ ناقابل برداشت ہیں۔ ہمارا دل بہت زیادہ تکلیف میں ہے۔ یقیناً کوئی ہمارے سروں کو قلم کر دیتا، کوئی ہم سے ہماری جان لے لیتا، کوئی ہم سے ہمارا سب کچھ لے لیتا۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کو اتنی تکلیف نہ ہوئی ہوتی کہ جتنی تکلیف اس دہشت گرد نرسنگا نند کے بیان سے ہمیں ہوئی ہے کہ جس نے ہمارے پیارے نبی کو گالیاں دی ہیں۔ ہم پوری قوم مسلم بہت تکلیف میں ہے۔ میں پوری قوم مسلم کی جانب سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں پوری دنیا کو کہ واقعی ہم بہت تکلیف میں ہیں اس وقت۔ ہم اپنی تکلیف کس سے کہیں، کس سے جا کر کے ہم اپنے درد کو بیان کریں؟ کون ہمارا سننے والا ہے؟ ہم ہمیشہ حق کے ساتھ رہتے ہیں، ہم ہمیشہ چین و سکون، امن و امان کے پرچم کو لہراتے ہیں۔ ہم نے کبھی دہشت گردی کو پسند نہیں کیا، ہم کبھی دہشت گردی کے حق میں نہیں رہے۔ اس نے کھلا کئی سارے چیلنجز کیے ہیں جو میڈیا والوں نے دکھایا، اور باضابطہ طور سے اس کو نشر کیا جا رہا ہے۔ اس نے کئی بیانوں میں کہا، میں نے خود سنا، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، کہ میں ہندو نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ہتھیار خریدیں، اور ہتھیار خریدنے کے بعد پھر اس نے اگلی بات یہ بھی کہی کہ آپ اپنا فیصلہ کورٹ پر، شاشن پرشاشن پر نہ چھوڑیں، بلکہ اپنا فیصلہ خود کریں، اور یعنی خود اپنی پاور اور اپنے ہتھیار کا استعمال کریں۔ بتاؤ، یہ کھلا دہشت گردی نہیں تو کیا ہے؟ یہ کھلا آتنک نہیں تو کیا ہے؟ اس کے باوجود بھی اس کو ابھی تک اریسٹ نہیں کیا گیا۔ وہ اسی طریقے سے کھلا اپنی بکواس جاری رکھے ہوئے اور وہ کھلا ٹہل رہا ہے۔ بتائیے، یہ اس کے ساتھ نا انصافی نہیں تو کیا ہے؟ اگر اس کے ساتھ انصاف ہو تو اب تک وہ سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے تھا۔ یعنی کتنا بڑا چیلنج ہے کہ وہ ہتھیار خریدنے کی بات کرتا ہے، پھر کہتا ہے کہ فیصلہ بھی خود کریں۔ یعنی وہ سامنے سے چیلنج کر رہا ہے کہ قانون کو ہاتھ میں لے لیں۔ سامنے سے جب فیصلہ آدمی ہتھیار لے کے خود کرے گا تو پھر قانون کہاں رہ گیا؟ پھر شاشن پرشاشن کہاں رہ گیا؟ پھر کورٹ کچہری کہاں رہ گئی؟ نہیں رہ گیا نا کچھ بھی۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کیسا کھلا ظلم کا بازار گرم ہے، لیکن کوئی اس سے اوف تک نہیں کہتا، کوئی اس کو تو تک نہیں کہتا، کوئی بھی اس سے یہ سوال کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو نے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی، ان کو آہت کیا، اس کے بعد پھر قانون کو ہاتھ میں لینے کی بات کرتا ہے۔ مجھے بتاؤ معزز سامعین، اگر ہاتھ میں سب لوگ اپنے ہتھیار لے لیں جیسے وہ بتا رہا ہے، اور ہتھیار لے کے وہ خود فیصلے کرنے لگیں، تو پھر جنگل راج ہو جائے گا، قانون کہاں رہے گا؟ ہم آج بھی الحمدللہ قانون کو عمل کرتے ہیں، اور آج بھی ہم قانون کو مانتے ہیں، اور پھر ہمارے اوپر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، ہمیں کو غلط ثابت کیا جاتا ہے۔ ہمارے کسی عالم نے الحمدللہ ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں کی ہے، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جو قانون کے خلاف ہو بات، ابھی تک کسی عالم نے نہ ہی ہتھیار اٹھانے کی بات کی ہے، نہ ہی قانون کو ہاتھ میں لینے کی بات کی ہے، نہ ہی اپنا فیصلہ خود کرنے کی بات کی ہے، نہ ہی سزا خود دینے کی بات کی ہے۔ ہمارے سارے علماء جو کر رہے ہیں ایک ہی کام کر رہے ہیں، قانون کے دائرے میں رہ کر اس کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی ہے، اس کے خلاف احتجاجات ہو رہے ہیں، اس کے خلاف دھرنا پردرشن کر رہے ہیں، اس کی گرفتاری کی مانگ کر رہے ہیں، صرف یہی کر رہے ہیں۔ ہم تو یارا کل بھی قانون کے النگھن کرنے والے نہیں تھے،
آج بھی ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتے، آج بھی ہم قانون کے اوپر ہی بھروسہ کرتے ہیں، آج بھی ہم اپنے ملک کی عدالت پر، اپنے ملک کی کورٹ پر، اپنے ملک کے قانون پر بھروسہ کرتے ہیں، لیکن کیا کریں یارا، پھر بھی ہم ہی کو بدنام کیا جاتا ہے، پھر بھی ہم ہی کو جو ہے غدار کہا جاتا ہے۔ اب بتاؤ اس سے بڑا درد کیا بیان ہو سکتا ہے کہ آج ہم اسی چیز کے لیے زندہ رہ گئے تھے کہ ہمارے نبی کو کھلم کھلا گالیاں دی جائیں، ہم چیختے رہیں، ہم چیختے چلاتے رہیں کہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کو اریسٹ کیا جائے، یار اس کو ایک اریسٹ تک نہیں کیا جا رہا، کیا ہے یہ؟ حضرات ابھی دیکھ رہے ہیں آپ، حالیہ دنوں میں میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ ٹی ٹی ایس کا صوبائی صدر، تحریک تحفظ سنیت کا صوبائی صدر ہونے کے ناطے سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، اور میں مکمل ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ابھی ہماری جماعت کے ایک مشہور عالم بعمل حضرت علامہ مفتی سلمان ازہری صاحب قبلہ نے ایک چیلنج کیا تھا نرسنگا نند کے حوالے سے کہ تم نے ہمارے نبی کی شان میں جو گستاخیاں کی ہیں ہمیں بہت زیادہ تکلیف ہے، تم نے تو قانون کو ہاتھ میں لینے کی بات کی ہے لیکن ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتے، تم نے تو ہتھیار اٹھانے کی بات کی ہے لیکن ہم ہتھیار نہیں اٹھاتے، ہم قانون پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، لیکن انہوں نے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ایک اس کو چیلنج دیا تھا کہ اگر نرسنگانند تو حق پر ہے تو میں تجھے مباہلے کا چیلنج دیتا ہوں، اگنی پریکشا کرتے ہیں، آگ جلائی جائے گی اور اس میں تو بھی آنا اور اس میں میں بھی آؤں گا، اور اس کے بعد میں جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، زمانہ دیکھ لے گا کہ حق پر کون ہے۔ اس چیلنج کو مفتی سلمان ازہری صاحب نے کہا تو اس چیلنج کے اندر کہیں قانون کا النگھن نہیں ہے، کہیں بھی جو ہے آپ نے دہشت گردی یا اس کے فروغ کی بات نہیں کی ہے۔ اب سن لو، میں تحریک تحفظ سنیت کا صوبائی صدر ہونے کے ناطے یہ بات بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، مفتی سلمان ازہری صاحب قبلہ نے جو چیلنج کیا ہے ہم ان کے ساتھ ہیں، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اور ہر اعتبار سے ہم ان کے ساتھ میں ہیں، وہ تنہا نہیں ہیں، ہم ان کا مکمل طریقے سے سپورٹ کرتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے جتنی بھی بات کہی ہے وہ قانون کے دائرے میں رہ کر کے کہی ہے، اور میں شاسن پرشاسن سے بھی یہ گزارش کرنا چاہوں گا اور یہ کہنا چاہوں گا کہ اس نے جو زہر اگلا ہے، اس نے جو آگ اگلا ہے، ہماری کسی ہندو بھائی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہمارا صرف اس سے جھگڑا ہے کہ جس نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے۔ ہم دہشت گردی کو فروغ دینا نہیں چاہتے، ہم اپنے ملک کی فضا کو خراب ہوتے دیکھنا نہیں چاہتے، ہم اپنے ملک کی گنگی جمنی تہذیب کو خراب ہوتے نہیں دیکھنا چاہتے، ہاں ہم اتنا چاہتے ہیں کہ جب اس نے اس چیلنج کو قبول کیا ہے تو جو مفتی سلمان ازہری صاحب نے اس کو تاریخ دی ہے وہ اس تاریخ میں آئے اور اس میں کوئی بھی چیٹ نہیں کرے، کسی طریقے کی کوئی سازش نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ نرسنگانند تم اپنے آپ کو حق پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، اگر تم حق پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر آؤ اس دی ہوئی تاریخ میں پرمیشن آپ خود لاؤ گے، اس لیے پرمیشن لاؤ گے کہ آپ کے ساتھ سب کا سپورٹ ہے، آپ پرمیشن لاؤ گے اور عثمان ہم جو ہے آئیں گے، اور انشاءاللہ یہ فقیر قادری وعدہ کرتا ہے کہ مفتی سلمان ازہری صاحب قبلہ نے جو چیلنج کیا ہے ہم مکمل طریقے سے اس کی تائید کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ میں ہیں، اور وقت پڑا جانے کا تو انشاءاللہ ساتھ میں جائیں گے بھی، اور جب اگنی پریکشا کی بات آئے گی تو اگر ساتھ میں جانے کی بات آئے گی تو نرسنگانند جس پر تمہیں بھروسہ ہے تم لے آنا، اور ہم الحمدللہ خود ساتھ میں مفتی سلمان ازہری کے ساتھ میں یہ فقیر قادری خود ہوگا، اور انشاءاللہ ہم جو ہے جانے کے لیے تیار ہیں، ہمیں اپنے رب کی ذات پر مکمل بھروسہ ہے، ہم گنہگار ضرور ہو سکتے ہیں، ہم خطا کار ضرور ہو سکتے ہیں، مگر ہمیں اپنی رب کی ذات پر خدا کی قسم مکمل یقین و بھروسہ ہے، اور اب تک ہم خاموش اس لیے بھی تھے کہ تم اپنے بیان کو واپس لے لو، اپنے بیان کو واپس لے لو، لیکن تم نے اپنے بیان کو نرسنگانند واپس نہیں لیا، تم بیان پر بیان دیے جا رہے ہو، تم اس آگ کو اور بھڑکا رہے ہو، تو ہم کوئی قانون کے خلاف بات نہیں کریں گے، ہم صرف اپنی اور تمہاری بات کرتے ہیں، آؤ میدان میں نکل کے، اور پھر وہ 30 اپریل کی جو تاریخ ہے اس کو قبول کرو، اور قبول کرنے کے بعد میں پتہ چل جائے گا کہ پھر تم کتنے حق پر ہو، اور
کیا تمہاری حقیقت ہے، اور اگر تم نے کوئی سازش کی تو تمہاری ہار سامنے سے ہو جائے گی۔ اگر تم نے کوئی دنگا کرانے کی کوشش کی یا تم نے کوئی مقدمات یا اریسٹ کرانے کی کوشش کی تو پھر سمجھ لو تمہاری ہار سامنے سے ہو جائے گی۔ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے حق ہونے کی وجہ سے نہیں آگے آئے ہو، تم پھر کسی کی سپورٹ کی وجہ سے آگے بڑھ رہے ہو۔ اگر تمہیں اپنے حق ہونے پر یقین ہے تو پھر کوئی تم سازش نہیں کرو گے، پھر تم کوئی دنگا نہیں کرو گے۔ تم چاہتے ہو، تم خود کہتے ہو کہ میں چاہتا ہوں سچ سامنے آئے، تو پھر ہم بھی چاہتے ہیں یار سچ سامنے آئے۔ آؤ اور آنے کے بعد میں پھر حقیقت زمانے کو دکھا دو کہ سچ کیا ہے۔ ہم سارے علماء اہل سنت والجماعت کی طرف سے جو ہے یہ پیغام سن لیں، اور یہ فقیر قادری یہ خاکسار بھی اعلان کر رہا ہے کہ ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ مفتی سلمان اظہری صاحب کے بیان کی مکمل تائید کرتے ہیں اور ان کی سپورٹ کرتے ہیں۔ جب وہ جائیں تو انشاءاللہ ہمیں بھی ان کے ساتھ دیکھیں گے، اور انشاءاللہ ہم بھی اس چیلنج کو قبول کر رہے ہیں۔ نرسنگانند تم اب زیادہ خرافات نہ پھیلاؤ، اب تم زیادہ الٹی سیدھی بیان بازیاں نہ کرو۔ اب اگر تم اپنے حق ہونے پر جو ہے کوئی دلیل پیش کرنا چاہتے ہو تو بس یہی دلیل ہے کہ تم آ جاؤ، اور آنے کے بعد میں اس مباہلے والے چیلنج کو قبول کرو، اور پھر اس میں دیکھا جائے گا کہ تمہاری حقیقت کیا ہے۔ میں بس یہ چند جملے تھے جو مجھے بولنا تھے، میرے دل میں بڑی تکلیف تھی، اور برداشت کی حد ہوتی ہے۔ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، مگر خدا کی قسم جب نبی کی ناموس کی بات آئے گی، نبی کی عزت کی بات آئے گی تو پھر ہم کچھ نہیں دیکھتے۔ مسلمان کتنا بھی غریب ہو، مسلمان فاقہ کرنا پسند کر سکتا ہے، مسلمان اپنے بچوں کو قربان کرا سکتا ہے، اپنے آپ کی قربانی پیش کر سکتا ہے، مگر خدا کی قسم کبھی اپنے نبی کی عزت پہ کوئی حملہ کرے، اس کے نبی کی ناموس پر کوئی انگشت زنی کرے، مسلمان یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں سارے مسلمانوں سے اپیل کروں گا کہ ہم ہمیشہ ہم نے قانون کا پالن کیا ہے، ہم نے ہمیشہ شانتی کو برقرار رکھا ہے، ہم نے ابھی تک بھی قانون کا پالن کرتے ہوئے شانتی کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے دھرنا پردرشن کیے ہیں، ہم نے احتجاج درج کرائے ہیں، ہم نے FIR ضرور درج کرائی ہے، لیکن ہم نے قانون سے ہی بہار لگائی ہے، ہم نے جو ہے کورٹ اور کچہری کے ذریعے ہی انصاف کی اپیل کی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمیں ابھی تک انصاف نہیں ملا ہے، وہ الگ بات ہے کہ ہماری پکار کو سنا نہیں گیا ہے، وہ الگ بات ہے کہ ہماری عرضیوں کو قبول نہیں کیا گیا ہے، وہ الگ بات ہے کہ ہماری جو FIR درج ہوئی ہیں ان پر ابھی تک عمل نہیں ہوا ہے، لیکن ہم نے ابھی تک بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا ہے۔ لیکن زیادہ ہمارے صبر کو چیلنج نہ کیا جائے۔ ہم بس یہی گزارش کرتے ہیں کہ سارے مسلمانوں سے کہ شانتی کو برقرار رکھیں گے، اور یہ جو چیلنج کیا گیا ہے اس میں کوئی بھی ایک ایسا کام نہیں ہے کہ جس سے شانتی بھنگ ہو، یہ شانتی کا کام ہے۔ برس نرسنگانند تم نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی، تم آ جاؤ، ہم آئیں گے، اور انشاءاللہ پھر دیکھتے ہیں کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔